الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیریل وائز پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 63واں درس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرائے اور صحیح بات ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں ایک تعارف کرایا ہے جس میں آپ نے 17 باتیں بیان کی ہیں۔ ہم کل تک آپ کو 11 باتیں بتا چکے ہیں اور آج جو ہے وہ انشاءاللہ ہم 12ویں بات شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کل ہم اس کو پوری مکمل کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا گیا اس کے بعد کہ الزہد حرفتی، کہ زہد میرا پیشہ سمجھتے ہیں، پروفیشن جس سے ہم پیسہ کماتے ہیں، چاہے تاجر ہے، چاہے جاب والا ہے، چاہے انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے، جس چیز کو ہم اپنے پیسہ کمانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا پیشہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا جو پیشہ ہے وہ زہد ہے۔ یہ تو کوئی کام نہیں ہوا، نہیں کے لیے ڈاکٹری ہوئی۔ زہد لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی اختیار کر لے تو خود بخود جو ہے اس کو اس دنیا میں کم سے کم سامان اور کم سے کم کھانا، کم سے کم ضرورت پر گزارش اس کی جو ہے گزارا ہو سکتا ہے۔ زہد کے پہلے معنی سمجھ لیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زہد کی 3 الگ الگ ڈگری ہے، 3 الگ الگ اسٹیپس ہیں۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک تو عوام کا زہد ہے، پبلک۔ وہ کیا ہے؟ ایک آدمی اپنے پیٹ پالنے کے لیے حرام سے بچتا ہے، اگر وہ اتنا کر رہا ہے تو یہ پبلک گویا کہ اس کا زہد ہے۔ یہ ہر چیز میں وہ کیا کرتا ہے؟ حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا پیشہ جو بھی ہے، جس پیشے میں بھی لگا ہے، اس میں حرام کو آنے نہیں دیتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر عوام اتنا بھی کر لے تو گویا کہ وہ زہد کی کیٹیگری میں داخل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا جو اس سے اونچا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی چیزیں حلال ہیں ان میں جو زائد ہیں اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا ہے، سالن بھی ہو، دال بھی ہو، فرائی بھی ہو، کوئی چٹنی بھی ہو، اچار بھی ہو، کچومر، یہ ساری چیزیں سالن میں رکھی جا سکتی ہیں، سب حلال ہیں۔ لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ اتنا ہی ایک سالن پہ گزارا کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ایک سالن پہ گزارا کر رہا ہے، جبکہ دوسرے، تیسرے، چوتھے سالن کی گنجائش اس کے پاس موجود ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس گنجائش ہی نہیں تو بیچارہ ایک سالن پہ گزارا نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ایک یہ ہے کہ ایک آدمی 4-5 طرح کا سالن دوپہر میں اور شام میں رکھ سکتا ہے، لیکن جو حلال سے زائد ہے اتنا استعمال کر رہا ہے جتنا اس کو کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دوسری کیٹیگری کا کیا ہے؟ زہد ہے۔ اور تیسری کیٹیگری کا زہد ہر اس چیز سے بندہ رک جاتا ہے جو اللہ کے طرف جانے میں رکاوٹ ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ ہم اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اس پروگرام میں ایک آدمی آنا چاہتا ہے، اس نے خوب بزنس پھیلا رکھا، نہیں آ پا رہا۔ ایک آدمی نماز کے وقت میں مسجد جماعت سے پڑھنا چاہتا ہے، دکان اس نے 5 کھول رکھی ہے۔ اب وہ اتنا بزی ہے کہ جماعت نہیں جا پا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ ایسی ہر چیز جو اللہ کے قریب جانے میں کیا کرتے رکاوٹ ہے، ان تمام چیزوں سے رکا ہوا ہے۔ یہ نمبر 1 کا زہد ہے۔
اللہ کے رسول کا وہ دور ہے، اور اسی کی آپ نے تربیت کی، لیکن لازم نہیں قرار دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ امت پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ امت کے لیے سرکل آپ نے وہاں کھینچا جہاں پر حرام میں گرنے کے چانسز ہیں، اس نے آپ اللہ کے رسول نے وہاں پہ لائن کھینچ دی، دیکھو اس کے آگے نہیں بڑھنا۔ پھر اس کے الگ الگ ہر چیز میں یہ ہوتا ہے، ایک بچہ بھی اسی میں ایگزام میں 33 نمبر لیتا ہے، ایک 50 نمبر لیتا ہے، ایک 55 لیتا ہے، ایک 70 لیتا ہے، ایک 99 لیتا ہے۔ جس کو 99 لینا ہے وہ کتنی چیزوں کو چھوڑ کر کے 99 پہ پہنچا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوا ہے کہ کرکٹ بھی کھیلتا رہا، سارے ٹی وی کے پروگرام بھی دیکھتا رہا، زی ٹی وی بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، ایم ٹی وی بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، سارے، اور اس کے بعد 99 نہیں لے سکتا وہ۔ ان کو ان سب کو چھوڑنا پڑے گا، اس کے بعد 99 کی کیٹیگری میں داخل ہو پائے گا۔ تو دنیا کی ہر چیز میں اس طریقے سے کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الزہد، جو زہد ہے وہ میرا پیشہ ہے۔ ہم تو پیشہ کرتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ انجوائے کریں۔ جب ایک آدمی نے زہد کو پیشہ بنا لیا ہے کہ اپنی ضروریات کو لمیٹڈ کر دیا ہے، تو یقینی بات ہے کہ اللہ کی طرف جانے میں اب کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ جتنا ہم اس دنیا میں انوالو ہوں گے اتنا اللہ کی طرف جانے میں کیا ہوگا، بریکرز پڑھتے چلے جائیں گے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ اب اس میں ایک کراس کوسچن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اٹریکٹ اس دنیا کو کیوں رکھا ہے؟ بڑی رنگیلی دنیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ یہ پوری زندگی ہماری جو کچھ بھی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ یہ آپ کا امتحان ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ اتنا سب اٹریکشن رہنے کے بعد ہماری طرف کون بڑھ رہا ہے، یہ امتحان ہے ہمارا۔ تو یہ پوری دنیا، جیسے بچہ وہ 3 گھنٹہ بیٹھ کر امتحان دیتا ہے، ہم بھی اپنے اپنے پرچے حل کر رہے ہیں۔ اب اس 3 گھنٹے میں ہم جو چاہیں وہ لکھ لیں، اچھی محنت کریں گے تو 3 گھنٹہ بہت اچھا گزرے گا، اور اگر ہم نے اس سال بھر محنت نہیں کی ہے تو وہ 3 گھنٹہ بھی ہمارا ویسے ہی گزرے گا۔ وہ ہوتا ہے کب تیسرا 3 گھنٹہ ہو اور کب ہم پیپر جمع کریں اور کب ہم بھاگیں۔ تو اس دنیا کو اٹریکٹ رکھنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کو آزمایا جائے۔ رہا یہ رنگیلی، تو جنت اس سے زیادہ رنگیلی ہے، اس سے زیادہ اٹریکٹیو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کو شرط رکھ دیا کہ جو یہاں پر اپنی مرضی کو ہماری مرضی پر قربان کر دے گا، ہم قیامت میں اس کی مرضی کو کیا کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارا جو دل چاہے گا وہ وہاں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ نے اپنی دل کی نہیں مانی، یہاں پر ہم نے اللہ کی مانی، لہذا اب اللہ یہ بڑا لاجیکل آنسر ہے کہ یہاں پر ہم نے اللہ کی مانی، لہذا اللہ وہاں ہماری مانتا ہے کہ ہم جو تم چاہو گے وہ وہاں موجود ہے۔ تو دنیا کو جو اٹریکٹ کیا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے۔ اگر اس دنیا میں سے 2 چیز نکال دے تو سمجھو 90% دنیا ختم ہے۔ معلوم کیا ہے؟ ایک تو بھوک ہے اور دوسرا سیکس ہے۔ اگر اس 2 چیز کو ختم کر دیا جائے تو دنیا کیا ہے؟ ایک دم بیکار ہے۔ اسی لیے یہ 2 چیز ایسی ہے لگاتار ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دوپہر میں کھانا کر لیا اب 2-4 مہینے کے لیے فرصت ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ کیا بہت سی چیزیں ہیں، کپڑا پہن لیا چلو 3-4 دن چل رہا ہے، بعد میں ہفتہ بھر پہنے ہوئے۔ بھوک اور سیکس کو اللہ نے ایسا رکھا ہے جو ختم نہیں ہونا، کیونکہ اگر وہ ختم ہو گئے تو دنیا کیا ہو جائے گی، اس کے اندر سے اٹریکشن ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو رکھا ہے۔ تو دنیا کے اندر جو رنگیلا پن رکھا گیا ہے وہ ہمارا امتحان ہے۔ اچھا، اب اس کو استعمال کرنے کے لیے 3 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ 3۔ اس کے بھی 3 اسٹیپس ہیں۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے، غور سے سنیے گا، یہ گویا کہ نیچے سے میں چل رہا ہوں، یعنی تیسری ڈگری ہے۔ حرام سے بچ جائے آدمی، فرائض کو ادا کر لے اور حقوق نہ مارے۔
اگر یہ تین چیز کرنے کے بعد دنیا کو جتنا چاہے رنگیلے پن کو استعمال کرے کوئی پرابلم نہیں. کیا کیا بتایا؟ فرض کو چھوڑے نہیں, حرام میں داخل نہیں ہو, حقوق کی ادائیگی کرے. یہ تین چیز ایک آدمی کر رہا ہے اور دنیا میں خوب کمانے کی فکر میں لگا ہے, خوب انجوائے کرنا چاہ رہا ہے, جو کچھ بھی کرنا چاہ رہا ہے, یہ اگر تین چیزیں اس کے پاس موجود ہیں تو ایسی شکل میں دنیا میں الجھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. لوگ مال کو بہت برا کہتے ہیں. مال اگر اتنا برا ہوتا تو زکوٰۃ کا سسٹم اسلام کو رکھنا ہی نہیں تھا. زکوٰۃ لازم ہی ہوتی اس وقت جبکہ ایک سال آپ کے اوپر آپ کے پاس وہ اسٹاک ہو جائے. اگر ایک سال سے کم اسٹاک ہے وہ مال تو زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. دوسری چیز, وراثت کا پورا سسٹم اسلام کے علاوہ کسی نے بیان ہی نہیں کیا. اگر مال اتنی بری چیز ہوتی تو یہ بات کہنا تھی وراثت کا کوئی سسٹم رکھنا ہی نہیں تھا. تو پتہ چلا مال رکھا جائے گا تبھی زکوٰۃ دی جائے گی, مال ہوگا تبھی تقسیم ہوگی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سونے پر سہاگا یہ بات کہہ دی. آپ نے فرمایا کہ اپنے نیچے والوں کو یعنی اپنی اولاد کو اس حال میں نہیں چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے, ان کی بھی فکر رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی کوئی اولاد موجود نہیں تھی. اللہ کی کے رسول کی جب وفات ہوئی ہے تو کوئی اولاد موجود نہیں تھی, بیویاں موجود تھی. آپ کو حیرت ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بے حد پریشان تھے کہ میرے بعد ان کا گزارا کیسے ہوگا. مولانا تھانوی رحمہ نے لکھا ہے کہ بیویوں کی اس طریقے سے فکر کرنا سنت رسول ہے, لیکن ان میں یہی تین چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. کیا؟ بیوی کی فکر کریں, بچے کی فکر کریں, سب کی فکر کریں, رشتہ دار. تین چیزیں اس میں ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے فرائض میں کمی نہیں ہونی چاہیے, حرام میں داخل نہیں ہونا چاہیے, حقوق کی ادائیگی میں. اگر یہ تین چیز نہیں ہے تو پھر دنیا بہت اچھی ہے. یہ تیسرا درجہ ہے, نیچے سے تھرڈ کلاس ہے. اچھا, دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی جو بھی کام کرے اس میں تین چیزوں کو مد نظر رکھے. ہم یہ کام کر رہے ہیں, مثلا کپڑا خرید رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, شادی کر رہے ہیں, ڈیکوریشن جو کچھ بھی کر رہے ہیں, نمبر ایک دکھاوے کے لیے نہیں ہو. نمبر دو کسی کو کمپٹیشن بیٹ نہیں کرنا ہے, مسابقت نہیں ہے. اور نمبر تین اس کام کے لیے قرضہ نہیں لے رہے. یہ دوسرا درجہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دوسرا درجہ. پہلا درجہ یہ ہے, حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابری سبیل. دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے اجنبی ہوتا ہے, یا مسافر, ایسا مسافر جو آن دا وے ہے, راستے میں ہے. دو طرح کے مسافر ہوتے ہیں. ایک آدمی دلی سے ہبلی آیا, 10 دن یہاں رک گیا, یہ بھی مسافر ہے. ایک آدمی دلی سے ہبلی جو راستے میں موجود ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس کی طرح زندگی گزارو. وہ ٹھہرے ہوئے مسافر کی طرح بھی نہیں, وہ تو ٹھہرا ہوا بھی تو کچھ ضروریات کیا کرے گا, اکٹھا کرے گا. جو راستہ والا ہے وہ تو ایک دم اپنی ضرورت بھر کے کام کرتا رہے گا. تو آپ نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ باتیں رکھی جاتی کہ اللہ کے رسول آپ جو ہے وہ بادشاہ ہیں اور فلاں ہیں اور آپ کو تو بڑا دنیا میں جو ہے وہ انجوائمنٹ کرنا چاہیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں تو ایک مسافر کی طریقے سے ہوں جو درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے, آنکھ کھلتی پھر اٹھ کر کے اپنا راستہ شروع کر دیتا ہے. لہذا کن فی الدنیا. تو یہ تین درجے ہوتے ہیں. اس میں تینوں میں جس کیٹیگری میں بھی بندہ ہوگا, تھرڈ کلاس بھی ہے, سیکنڈ کلاس بھی ہے, ڈکٹینشن بھی ہے, تینوں درجے اس میں موجود ہیں. تو اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزہد حرفتی, کہ زہد میرا پیشہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جتنا مال آیا اس مال کو کیا کیا, اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. لیکن کبھی آپ نے اپنی امت کو اس کا حکم نہیں فرمایا کہ آپ کے پاس مال آوے تو آپ خرچہ کر دیں, یہ آپ نے حکم نہیں فرمایا. یہی وجہ ہوئی آپ نے یہ بات بھی کہہ دی کہ میری کوئی وراثت نہیں, میری کوئی وراثت نہیں, اور اگر میرے پاس کچھ تم کو موجود مل جائے کوئی چیز
تو وہ پوری امت کی وراثت ہے، کسی ایک آدمی کی نہیں، بیٹا بیٹی بیوی کسی کی نہیں، پوری امت کی وہ وراثت ہے۔ لیکن آپ کے یہاں یعنی امت کے لیے وراثت کا پورا سسٹم رکھا گیا۔ اگر اللہ کے رسول یہ کہہ دیتے کہ مال سب خرچہ کر دو تو قرآن مجید کی اس آیت سے کیا ہوتا؟ ٹکراؤ ہو جاتا۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے اپنی زندگی تو ویسے گزاری، اور گزارنے کے بعد اس کو بھی بتا دیا کہ میری کوئی وراثت نہیں ہے، جو وراثت میری ہے وہ کس کی ہے؟ پوری امت کی وراثت ہے۔ لہذا یہ بھی زہد کا مطلب نہیں ہے کہ حلال چیز کو چھوڑ دیا جائے اور اپنے اوپر حرام۔ چھوڑنا الگ چیز ہے، حرام کرنا الگ چیز ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ میں نے کہا نا 4 سالن ہے، چاروں حلال ہیں، آپ نے 3 چھوڑ کر کے 1 پر گزارا کیا، اس میں زہد ہے، لیکن یہ وہ 3 ہمارے اوپر حرام ہے، اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں، جسے مولانا تھانوی بھی سر فہرست ہیں اور کئی لوگ اس کے اندر، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو چیزیں لذت والی ہیں ان کی مقدار کم کرنے کا نام زہد ہے۔ کہتے ہیں رمضان میں ہوتا نا، رمضان آ رہا ہے، سب سے زیادہ پوری دنیا میں رمضان میں لوگ مزے کی چیزیں کھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مزے کی چیزیں کھاؤ لیکن کم کھاؤ تو زہد ہے۔ اچھا ہمارا مزاج کیا ہے؟ مزاج کیا ہے ہماری فطرت؟ ہم کو جب بریانی زیادہ پسند آئے گی تو ہم زیادہ کھائیں گے۔ کھانا ہم کم کب کھاتے ہیں؟ جب ہم کو وہ کھانا اچھا نہیں لگتا ہے تب ہم کم کھاتے ہیں۔ ہم کو سکھلایا جا رہا ہے کہ جب خوب اچھا لگے اس وقت کم کھاؤ۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، یہی امتحان ہوتا ہے، یہی سیکریفائز ہوتی ہے۔ تو مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ اچھی چیزوں کو میں تقلیل کم کرنے کا نام کیا ہے؟ زہد ہے۔ اس کے بعد ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ زہد کی اپنی تعریف کرتا۔ آپ کو معلوم ہے پورے صحابہ میں 1,25,000 میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک الگ شان، گرچہ اس پر ہمارے یہاں فتویٰ نہیں ہے، صحابہ نے بھی اس پر فتویٰ نہیں دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کو بہت منع کرتے تھے کہ آپ یہ باتیں پبلک میں نہیں کہیں۔ ان کا یہ تھا کہ آج کھانا کل کے لیے پتیلی الٹ کے رکھ دے گا، کل آئے گا تو کل کھایا جائے گا۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کی پالیسی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مدینہ چھوڑ کر کے باہر جا کر رہنے لگے تھے کہ ان کو یہ سب دیکھ کر کیا ہوتا تھا؟ ٹینشن ہوتا تھا کہ ایک آدمی 5 جوڑے کپڑا خرید رہا ہے، گھر کا مہینے بھر کا غلہ لا کر کے رکھ رہا ہے، یہ سب ان کو بڑا ٹینشن ہوتا تھا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث بیان کی اس میں بھی زہد کو، کیونکہ اب وہ پبلک کے لیے بیان کی جا رہی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں بیان کی جا رہی، اس میں انہوں نے کہا کہ زہد اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے قبضے میں جو کچھ ہے اس پر تمہارا اعتماد زیادہ ہو جائے، تمہارے جو قبضے میں ہے اس پر تمہارا اعتماد کم ہو جائے، اس کا نام کیا ہے؟ زہد ہے۔ یعنی اللہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے جنت ہم دیں گے، اللہ کے قبضے میں جنت ہے، اس کے اوپر ہمارا دنیا کے مقابلے میں اعتماد زیادہ ہو جائے۔ جب اعتماد زیادہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ زہد ہے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہم کو اپنے کسی طرح ختم کرنا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیقین قوتی، الیقین قوتی، یقین میری جو ہے وہ روزی ہے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ یقین میری غذا ہے۔ کس چیز پر یقین؟ اللہ پر۔ اللہ پر ہمارا بھی یقین ہے، ایسا نہیں، ہم بھی مانتے ہیں اللہ ہے، لیکن جب ہمارے ساتھ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں تب ہم ڈگمگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں کہ میرا یقین پروردگار عالم پر اس طریقے کا ہے کہ مسائل کتنے بھی کھڑے ہو جائیں ہمارے یقین پر کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ میری وہ غذا ہے۔ غذا رکھا جاتا ہے آدمی اپنے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے، ایمان کی غذا کو صحیح رکھنے کے لیے یقینی بات ہے کہ یقین اللہ پر اگر ہو جائے تو ہمارا یقین، ہماری ایمان کیا ہو جائے گا؟ اس کے اندر تقویت آ جائے گی۔ اگر کسی آدمی کے مزاج میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہر وقت 24 گھنٹے ہر کام میں، مسائل کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں، خوشی کے وقت میں، ہر وقت میں اللہ تعالیٰ پر یقین ہو،
تو معاملہ بن جائے. آپ کے سامنے سیرت کا پروگرام چل رہا ہے, کتنی مرتبہ ایسے واقعات اللہ کے رسول کے سامنے آئے کہ اب لگتا تھا سامنے کچھ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا. موسیٰ علیہ السلام رات میں نکلے, پیچھے موسیٰ کی فوج, اس کے پیچھے فرعون, موسیٰ کی قوم, پیچھے فرعون کی فوج. راستہ موسیٰ علیہ السلام رات میں مس کر گئے. جب صبح تھوڑا تڑکا ہونے لگا تو پہنچے تو دیکھا سامنے سمندر ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہلے سے شرارت والی, اتنے کا موسیٰ تمہیں ہونا کر کو لے کر آ گئے. ادھر سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعون آ رہا, اگر سامنے کودے تو ڈوب کے مر جاتے, پیچھے پلٹے تو تلوار. اب دیکھیے یہ ہوتا ہے نبی کا یقین اللہ پر. انہوں نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا, گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. نہیں, یہ موسیٰ علیہ السلام ان معی ربی سیہدین, یہ جملہ کہا, ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا اللہ ہے, کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. پوری قوم کا ایمان یقین کہاں ہے کہ مرنا ہے, باقی کچھ نہیں ہے. کیوں؟ اچھا اس میں آپ مجبور بھی ہیں, ہم انسان ہیں, ہمارے سامنے جب حالات ایسے کھڑے ہو جائیں گے, یہ آپ فوراً نہیں بول سکتے ہیں کہ سب شرک مشرک ہو گئے, ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ ابو بکر کے ساتھ یہی کیفیت ہو چکی ہے. غار ثور میں جب انہوں نے دیکھا, کالا رسول اگر وہ اپنا نیچے دیکھ لیے نا تو ہم پکڑے جاتے. حضور نے اس کو فرمایا ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر گھبراؤ نہیں, اللہ اپنے ساتھ ہے. کیفیت پیدا ہوتی ہے ہر انسان کے اندر, وہ مولانا تھانوی رحمہ کہتے ہیں اس کا نام فطرت ہے. یہ جو خوف پیدا ہوا ہے کہ ہم کو پکڑ لیا جائے گا, یہ فطری خوف ہے, اور فطری خوف آپ کے اور ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ وہ نبی اس سے اونچا بھی درجہ کبھی کبھی رکھتا ہے, اللہ کے رسول تو 24 گھنٹے رکھتے ہیں. بسا اوقات نبی بھی کیا ہوتا ہے کہ اس خطرے سے لاحق ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب سانپ پھینک دیا گیا تو کھٹ سے پیچھے بھاگے, حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مار نہیں سکتا. یہ بھاگنا کیا ہے؟ یہ فطری خوف ہے. اگر ان سے پوچھا جائے دوبارہ کہ یہ سانپ کیا کر سکتا ہے, وہ کہتے کچھ نہیں کر سکتا. لیکن وہ وقتی طور پر ابھی کوئی آواز آ جائے باہر سے, اب آپ بولے مولانا صاحب تم تو تقریر بھی کر رہے ہو کہ ڈرنا نہیں چاہیے, اور پیچھے دھماکہ ہوا تو تمہارا جو ہے وہ حالت تمہاری خراب ہوئی. یہ جو خوف ہے یہ نیچرل خوف ہے, اس سے آدمی نہیں بچ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ جو ہے وہ انبیاء میں بھی سب سے زیادہ ایمان ہے. عقیدۃ الطحاویہ والے نے انبیاء کے ایمان کی بھی ڈگری کو تولا ہے. کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا اللہ ہے. اللہ کو بعد میں رکھا, میرے کو پہلے رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا, اللہ کو پہلے رکھا, میرے کو بعد میں رکھا. اللہ میرے ساتھ ہے, وہاں انہوں نے کہا میرے ساتھ اللہ ہے. انہوں نے کہا یہ ایمان میں اتنا بڑا فرق ہوتا ہے جو انبیاء کا ایمان ہوتا ہے. اور انبیاء کے بعد جو دوسرا درجہ ہوتا ہے وہ صدیق کا ہوتا ہے, اور تیسرا درجہ ہوتا ہے وہ شہداء کا ہوتا ہے, اور چوتھا جو درجہ ہوتا ہے وہ صلحاء کا ہوتا ہے. انبیاء کے بعد جو دوسرا درجہ کس کا ہے؟ صدیقین کا ہوتا ہے. اس غار ثور میں صدیق ہی موجود ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صدیق ہے وہ محض ایک ٹائٹل کے طور پر ہے. وہ ٹائٹل اپنی جگہ پر ہے, وہ درجے کے لحاظ سے بھی صدیق ہے, ٹائٹل کے لحاظ سے بھی صدیق ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں الیقین قوتی, یقین میری غذا ہے. جتنے حالات بھی آتے گئے, تلوار لے کر سامنے کھڑا ہے, اس کو یقین کامل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی جملہ بولیں گے, کب کون بچائے گا؟ وہ بولیں گے آپ بچائیں گے. ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا. غار ثور میں بھی آپ نے یہی بات فرمائی, ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ بات بتانا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ الیقین قوتی, کہ یقین جو ہے وہ میری غذا ہے. ہمارا کیا معاملہ ہے اس کو سنیں. یہ تو اللہ کے رسول کی بات ہوئی. ہمارا کیا معاملہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ؟ جہاں جہاں ہمارے فائدے کی بات ہے وہاں پر ہمارا یقین بھی اللہ کے رسول کے ساتھ بہت اچھا ہے. اللہ کے رسول اگر کہتے ہیں کہ ہم قیامت میں اپنی امت کی شفاعت کریں گے, ہمارا دل اب ایک دم صحیح بات ہے. کیوں؟ فائدے کی بات.
وہی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ نماز چھوڑنے پر اللہ پکڑ لے گا. اب یقین کی نہیں کرتے وہی رسول پہلی بات بھی بولا, وہی رسول یہ بات بھی بول رہا ہے. تو جہاں جہاں ہمارا بینیفٹ ہے, جہاں جہاں ہمارا فائدہ ہے, وہاں ہم اللہ کے رسول کی بات کو فوراً یقین کر لیتے ہیں. اور جہاں جہاں عمل کی بات آتی ہے پھر ہمارے پاس سینکڑوں ایکسکیوز ہیں, سینکڑوں عذر ہیں, ہم اس عذر کو لے کر کے اللہ کے رسول کی بات کو نیچے کرتے ہیں. تو اگر یقین ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر, کیونکہ رسول کو تو صرف اللہ پر یقین کافی ہے, اپنے اوپر بھی رسول کو یقین ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہر رسول سب سے پہلے اپنے اوپر ایمان لاتا ہے کہ میں اللہ کا رسول, کیونکہ اگر اس میں 1% بھی اس کو شک ہو جائے کہ میں شاید کچھ گڑبڑ ہے تو معاملہ پورا خراب ہو جائے گا. لہذا ہر نبی اول المسلمین ہوتا ہے, وہ سب سے پہلے وہ اپنے اوپر ایمان لاتا ہے کہ یہ اللہ نے جو بات کہی ہے کہ تم اللہ ہمارے رسول ہو, اس پر اس کو یقین کامل ہوتا ہے. ہمارے لیے یقین دونوں چیز پر کرنا ہے, اللہ کے رسول پر بھی اور اللہ کی بات کو اور اللہ کے رسول کی بات کو یقین کرنا. تو جہاں تک اللہ اور رسول دونوں کی بات کا معاملہ ہے, جب ہمارا فائدہ ہوتا ہے ہم یقین پورا کرتے ہیں. جہاں جہاں عمل کی بات ہوتی ہے وہاں سب جگہ ہم کیا کرتے ہیں, چھوڑتے رہتے ہیں. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق شفیع, سچائی, سچ بولنا. آپ نے فرمایا کہ سچائی میرا ساتھی ہے, سچائی میرا ساتھی ہے. ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے, ہم بھی سچائی, آج آپ کو معلوم ہے فطری طور پر ہر آدمی کو سچائی پسند ہے. کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جس کو سچائی پسند نہیں ہو. سچائی کے ساتھ پرابلم کیا آتی ہے, جب آپ سچائی پر 100% اتریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ حالات بہت اچھے ہو جائیں گے. آپ کو اللہ امتحان لے گا کہ دیکھیں یہ سچ بولنے کے بعد حالات خراب ہوتے ہیں تو بھی سچ بولتا ہے, یہ سچ نہیں بولتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ پوری زندگی کا واقعہ یہ ہے کہ ایک بھی اللہ کے رسول سے نہ واقعہ نہ کوئی بات, دونوں چیزیں, نہ واقعہ نہ کوئی بات ایک بھی ریکارڈ نہیں کی ان لوگوں نے جو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. ہم تو چلو اللہ کے رسول پر اعتماد کرتے ہیں, ہم ان کے اوپر ان کو نبی مانتے ہیں, ہماری زبان سے نہیں نکلا تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. لیکن جن لوگوں نے یہ بات کہی جو ان کے دشمن ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا جب قرآن مجید کو جھٹلایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوا کہ میں تو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, یہ کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہیں. بہت آپ گھبرا گئے کہ میں تو یہ جو کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں گھبرا, یہ تو مجھے جھٹلا رہے, تمہیں تو جھٹلا ہی نہیں رہے, قرآن تو تمہارا نہیں ہے, تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. بات سمجھے میرا, ایک آدمی قرآن کو جھٹلا رہا ہے, اللہ کے رسول نے سمجھا کہ یہ جو جھٹلا رہا ہے یہ ہم کو کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا محمد تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں, یہ تو ہم کو جھٹلا رہے, تم کو تو جھٹلا رہے, تم کو گھبرانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کی پوری زندگی میں کوئی ایک واقعہ یا کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے سچائی کا دامن چھوڑا ہو. ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے, کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم سچائی کو نہ چھوڑتے ہیں. ہر دن ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہم سچائی کو چھوڑتے ہیں. اچھا, سچائی آدمی چھوڑتا کیوں ہے, میں نے چند پوائنٹ لکھے ہیں, اس کو آپ نوٹ کریں. بنیادی طور پر تو جب ہمارے فائدے کی بات ہوتی ہے تو ہم سچائی کو کیا کرتے ہیں, چھوڑتے ہیں. نمبر 2, جب کبھی نقصان ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, سچائی کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا نقصان بچانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہ یقین جانیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں طے کر لیں کہ ہمارا نقصان ہو یا فائدہ ہو, ہم سچائی کا دامن نہیں, تھوڑے مرتبہ پر پرابلم آئیں گے, اس کے بعد پروردگار عالم آپ کا امتحان نہیں لے گا. یہ جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے, چونکہ شروع میں ان کا امتحان ہو چکا ہوتا ہے, اس کے بعد پروردگار عالم ان کے ساتھ کیا کر دیتا, سارا ماحول اچھا کر دیتا. جیسے ایک مثال دیتا ہوں, ایک آدمی یہ زندگی میں طے کر لے کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا, آپ سفر کریں, کہیں آئے جائیں, آپ میرے نماز پڑھنے کے سارے سسٹم اکٹھا ہو جائیں گے, آپ نماز پڑھتے رہیں گے. لیکن شروع میں جب آپ طے کریں گے مجھے نماز نہیں چھوڑنا ہے تو پرابلمز آئیں گے. پہلے تو شرم آتی تھی لوگوں کو راستے میں نماز پڑھنے میں,
नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, शर्म उससे करो जो बार बार साथ है, वो तो आपको देखा चला गया, शर्म इसमें क्या है? पर ट्रेन में है, हमसे मिला, हम नमाज पढ़ेंगे, वो बोलेगा अरे कैसे आदमी, वो तो चला जाएगा ना, बाद में तो आपको ताना देने नहीं आएगा, तो शर्म की इसमें कौन सी बात है? तो जब आप एक चीज तय कर लेते हैं तो परवरदिगार आलम उस पर क्या करता है, फिर आपका सपोर्ट करता है और ताउन कर देता है। मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। एक साहब ने मुझे बायोडाटा दिया कि आप अपने स्कूल में टीचर के लिए अप्लाई कर दें। उसमें लिखा था, सब सही लिखा था, फर्स्ट क्लास है, फलाना है, लिखा था मुझे 9 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे मालूम था कि इनको एक दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं बोला मैं ये बायोडाटा नहीं दूंगा, ये जुमला निकाल लेगा। बोला मौलाना ये जुमला निकाल देंगे तो वो जॉब ही नहीं देंगे। मैं बोला तो मैंने निकाल दिया तो मैं बायोडाटा नहीं देता प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल मुझे बहुत मानते हैं। मैंने कहा मानी दूंगा। हमने कहा या तो इस शर्त पे देंगे कि बायोडाटा देंगे और ये बता देंगे कि पूरा बायोडाटा सही है लेकिन ये गलत लिखा है, ये झूठ लिखा है। अच्छा वो समझे कि ऐसे कह रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है आप कह दीजिएगा। प्रिंसिपल के सामने रखा पूरा फर्स्ट क्लास एमएससी एमए ये वो दुनिया। हमने कहा सर लेकिन इसमें बात ये है, ये जो लिखा है 9 साल का एक्सपीरियंस ये झूठ लिखा है। उन्होंने कहा इसको मैं जवाब दे देता हूँ तुम्हारे सच बोलने की वजह से। देखा सच की बरकत है। वो कह रहे हैं कि तुम सच बोले, इस बुनियाद पर मैं इसको जवाब दे देता हूँ। ये बात आपने बता दी कि ये जुमला झूठ लिखा। हमने कहा ये मैंने उनको बता दिया था और आपको बता दे रहा हूँ कि ये इसमें झूठ लिखा है, बकिया सारी चीजें की गारंटी लेता हूँ सही लिखा हुआ है। उन्होंने कहा ये सच बोलने की वजह से इसको जवाब दे देता हूँ। सच ऐसे बरकत देता है। कितने ताजिर हैं झूठ बोल बोल करके अब ये कहने लगे हैं कि बगैर झूठ के तिजारत नहीं होती। ये भी जुमला बोलते हैं बगैर बेईमानी के चल ही नहीं सकती मौलाना गाड़ी। आप कमरे में बैठे आपको कुछ नहीं मालूम है, बगैर बेईमानी के गाड़ी नहीं चलती है। ये सारी चीजें बकवास है। एक आदमी बताओ इस महफिल में जितने लोग बैठे हैं कि आपने किसी दुकान से इस वजह से सामान खरीदा हो कि चलो ये बहुत बड़ा बेईमान है। हर आदमी जिस दुकान पे जा रहा है वो ये समझ कर जा रहा है कि यहाँ पर हमारे साथ मामला क्या होगा, अच्छा होगा। तो ईमानदारी की कदर हुई या बेईमानी की कदर हुई? ये शैतानी जुमला है कि बगैर ईमान बगैर बेईमानी की गाड़ी नहीं हो सकती, बगैर कसम खाए नहीं हो सकती, बगैर झूठ बोला नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं। सब कुछ हो सकता है लेकिन शुरू में प्रॉब्लम आएगी। और आपको मालूम है जहां पे सारे फिसिड्डी किस्म के लोग हैं, फिसिड्डी समझते हैं, बहुत डी ग्रेड के लोग हैं, वहां पे थोड़ा भी आप अच्छे बन जाएंगे तो चैंपियन हो जाएंगे। भाई सारे बेईमानी कर रहे हैं, पूरी दुनिया में करप्शन हिंदुस्तान में फैला हुआ। आप थोड़ा सा ईमानदारी करेंगे ना तो आप चमक उठेंगे एकदम सितारे की तरीके से, बड़ा ईमानदार आदमी है। ऐसे मौके पर जबकि हालात बहुत खराब हो वहां पर अच्छे बनना बहुत, सारे चैंपियन लोग हो। अब हुगली में मौलाना सिराज साहब है तो मौलाना हो रहे हैं, यहाँ पे तकरीर करके अपने आप को अच्छा बन लेना बहुत आसान है। अब यही हम जाकर के देवबंद में तकरीर करें तो हमको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि वहां सारे चैंपियन इकट्ठा है। तो यहाँ फिसिड्डी में हम करके मौलाना सिराज साहब चैंपियन है। तो जहां पर हालात ज्यादा खराब हैं वहां पर चैंपियन बनना ज्यादा आसान है। अगर ये तय कर लिया गया है कि झूठ बोल करके ये करके, आप यकीन जाने कि आप थोड़ा से भी ईमानदारी का दामन थामे, आपके काम में फुर्सत आपको नहीं मिलेगी। लखनऊ में एक वाकया हुआ है कंस्ट्रक्शन लाइन का। हमने कहा बहुत परेशान थे बेचारे। हमने कहा आप ये तय कर लें कि जो हम कहेंगे वही करेंगे। आपने कहा कि ये टाइल्स लगाएंगे वही टाइल्स लगाएंगे, इतने का मसाला पिलर्स में डालेंगे, इतने का मसाला पिलर में डालेंगे। 1 या 2 मरतबा उनको प्रॉब्लम हुई, नुकसान हुआ, थोड़ा फायदा कम हुआ। उसके बाद अब वो इतना मशहूर हो गए कि भैया जो बोलता है वो करता है। ठीक है रेट इसका अच्छा है, हाई है, लेकिन जो कह रहा है अगर सागवान की लकड़ी कह रहा है तो सागवान की लकड़ी लगाएगा। हमने तय कर रखा है सागवान कहने का है नहीं लगाने का है। टाइल फना बोलने का है, उसका दूसरे नंबर वही नाम होगा लेकिन नंबर 2 क्वालिटी वो लगाने का है।
لہذا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ امتحان ایسے چلتے رہتے ہیں، ہم مجبور ہو کر کے جملہ بولنے پر آ جاتے ہیں کہ سچائی جو ہے اس کے بغیر، سچائی کو اگر ہم فالو کریں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ یہ بات آپ اپنے ہم کو ذہن سے نکال دیں۔ تو سچائی کا دامن چھوٹتا ہے مفاد کے وقت، سچائی کا دامن چھوٹتا ہے نقصان کے وقت۔ تیسری چیز، لوگوں میں اچھا بننے کے لیے بھی سچائی کا دامن چھوڑ کر کے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اب مجھے آپ کے سامنے اچھا بننا ہے، میں بولوں گا صاحب فلاں کنٹری بھی گیا ہوں، فلاں کنٹری گیا ہوں، تھوڑی دیر آپ کے سامنے مجھے اچھا بننا ہے زیادہ ہم کو، تو اچھا بننے کے لیے بھی کیا ہو رہا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ چوتھی چیز میں نے لکھی ہے، اپنی حیثیت کو بڑھانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ سارے ہر ڈپارٹمنٹ میں یہی ہے۔ ابھی کوئی تاجر ہوگا، کوئی آفیسر ہوگا، جو بھی ہیں، وہ ہر ایک آدمی کے ساتھ یہی مسئلہ ہے۔ کبھی کبھی بطور فن کا مطلب سمجھتے ہیں یوں ہی کوئی کچھ نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، سچائی کا دامن چھوڑے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنے بچے سے کہا، وہ بچہ بھاگ رہا تھا، کہا کہ ادھر آؤ، تم کو دیتے ہیں، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا بچہ بھاگ، اچھا آ جاؤ تم کو چاکلیٹ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا بتاؤ کہ اگر بچہ آ گیا تو تمہیں دینے کا نہیں دینے کا؟ چپ کے بلا رہے ہیں یا کہ حقیقت میں اس کو کچھ دینا ہے؟ انہوں نے کہا رسول مجھے کھجور دینا ہے اس کو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کھجور نہیں دیتی تو یہ جھوٹ شامل ہوتا۔ اب ہم ایسا روز کتنا کرتے ہیں اپنے گھروں میں، بچہ آپ نکل رہے ہیں گاڑی سے آفس جا رہے ہیں، وہ پیچھے پڑ گیا، ہم بھی چلیں گے، ہم کو بھی گھماؤ۔ اب ابھی میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں بیٹا، ابھی آپ کو گھما دیتا ہوں، آپ کو آنا ہے 2 بجے، 5 منٹ بول کے جا رہے ہیں۔ اس کا طریقہ ہے، شروع میں بچوں سے آپ ایک سچ بولنا شروع کرتے ہیں، بچے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں بیٹا ہم نہیں لے جا سکتے تم کو، 1-2 دن روئے گا، اس کے بعد ایک دم ختم ہو جائے گی بات۔ شروع میں 1-2 بار تو آپ کو پرابلم آئے گی، بیٹا یہ آفس کا ٹائم ہے، میں نہیں لے جا سکتا تم کو۔ اچھا پھر بول دیے بیٹا اچھا سنڈے کو تم کو گھما دیں گے۔ اب آپ کو سنڈے گھمانا چاہیے، تبھی اس کے اوپر اعتماد ہوگا کہ ہمارے ابا جو کہہ رہے ہیں بات سچی ہے۔ نہیں آج اچھا آتے وقت تمہارے لیے چاکلیٹ لے کر آتے، اب چاکلیٹ لے کر آنا ہے، اور اگر نہیں لانا ہے تو پہلے سے اس کی عادت ہی ڈال دیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہی ابا کریں گے۔ بیٹا ہم چاکلیٹ آج نہیں لا سکتے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا میں بزی ہوں، تھوڑی دیر پڑتا 2 مرتبہ ہوگا، اس کے بعد نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے اس عورت کی بھی تربیت یہ فرمائی کہ اگر تم کو کچھ نہیں دینا ہوتا تو یہ جھوٹ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایسے ہی گزری، آپ نے جو بات کہی جیسے کہی ویسے عمل کر کے بتایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ بڑا لمبا سفر کیا ایک حدیث کے لیے، وہ جس سے حدیث لینا تھا وہ بندہ بکری کو بلا رہا تھا، ایسے دامن ایسے پکڑ کے، گاؤں میں بکریوں کو بلاتے، بکری کیا سمجھتی اس میں کچھ ہریالی ہے، وہ بکری آتی تو اس کا کان پکڑ لیتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے حدیث لینے گئے تھے، وہ اس وقت بکری کو بلا رہا تھا، باپ اورات میں جانور کو بلا رہا تھا۔ امام بخاری نے دیکھا کہ اس کے دامن میں کچھ نہیں ہے، یہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ پورا لمبا سفر جو کر کے گئے تھے 400-500 کلومیٹر کا، اس سے حدیث نقل نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں آئے، انہوں نے کہا اگر تم جانور کو دھوکہ دے سکتے ہو تو تم اللہ کے رسول کی حدیث میں بھی دھوکہ دے سکتے ہو، تم وہاں بھی جھوٹ بولتے ہو، لہذا میں تم سے حدیث نقل نہیں کروں گا۔ تو اس لیے جھوٹ اتنا زیادہ، سچائی کا دامن اس طریقے سے امت کو پکڑنے کے لیے اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ہماری تربیت میں آخری بات کہہ کے بات کرے گا۔ کبھی کبھی دوسرے کو نقصان یا فائدہ پہنچانے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم لوگ مدرسہ چلاتے ہیں، ہم اپنی بات بولے دوسرے کیوں بولیں؟ کتنے بچے مدرسے میں مولانا؟ 200 بچے، پورے چندے والے پورے رمضان میں جھوٹ بولتے پھرتے روزہ رکھ کر کے، کوئی آدمی آپ کو صحیح بتاتا ہی نہیں کتنے بچے ہیں، ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ ہم بھی بولتے ہیں۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم سے کوئی پوچھتا ہے، پہلی بات تو پوچھتا نہیں، اگر کوئی پوچھتا ہے بولتا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میرے جیسے کم لوگ ہیں، میں بھی جھوٹ بولتا ہوں، کبھی کبھی بہت ایسا پھنس جاتا ہے کہ بڑا چندہ بولنا پڑ جاتا ہے، نہ چندہ ہی نہیں جائے گا، لیکن 99% وہ جو چندہ آپ سے لیتا ہے، جتنا بتاتا ہے، وہ جھوٹ ہی بولتا ہے۔ کس کے لیے؟ جھوٹ بول کے ثواب کمانا چاہتا، بتائے کیسے ثواب ملے گا؟
نہیں سمجھے؟ جس ثواب کے لیے وہ رمضان میں جھوٹ بول رہا ہے تو ثواب کبھی بھی جھوٹ پر نہیں ہو سکتا. جھوٹ کی بنیاد پہ ثواب کھڑا نہیں ہوتا ہے. ثواب کو سچ چاہیے. ہم ثواب کو کھڑا کس پہ کر رہے ہیں؟ جھوٹ پہ. ایک بڑا طبقہ جو ہے دوسروں کے فائدے کے لیے مدرسہ چلانے کے لیے مسجد چلانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اب مسجد میں بجٹ ہے 5,000 کا. اب آپ سے اگر صرف 5,000 کہہ دے گا تو چندہ دینے والا کیا کرے گا؟ سو جتنے لوگ ہیں 100 روپے دے دو. اگر ہم نے کہا کہ 5 لاکھ بجٹ ہے جبکہ بجٹ 50,000 ہے تو آپ 5 لاکھ کے لحاظ سے جیب سے اپنے پیسے نکالیں گے. وہ جھوٹ بول. یہ طے کرنا اللہ کا کام ہے. خاص کر اللہ کے کام کے لیے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جھوٹ بول کر کے نیکی نہیں کمائے. یہ ایک دم پالیسی بھی ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا مولانا پکچر ہال بنوا دیتے ہیں اور اس کی جو آمدنی ہوگی اس یتیموں کی پرورش کی جائے. بہت آمدنی ہوتی ہے. یہ سارے فلسفے غلط ہیں. سچائی کو سچائی کے ساتھ رہنے دیں. ثواب کی بنیاد سچائی پر رکھیں. انشاءاللہ زندگی نہیں تو کل بات ہوگی اور یہ مکمل ہو جائے گا. واقع روانہ الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت